إن الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ. دنیا کی ابتدا سے اگر بات کی جائے تو خدا کا ایک ہونا، انسانیت کی حقیقت کہ انسان کیا تھا، کیا ہے، اس اللہ رب العزت کے بارے میں سوالات، تو یہ ہمیشہ سے جتنے بھی فلاسفہ گزرے ہیں، شعراء گزرے ہیں، یا اور بھی جتنے مذاہب ہیں اس دنیا کے، تو یہ ان کا ایک متفق ایک سمجھ لیں کہ ٹاپک رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اس پہ بحثیں کرتے آئے ہیں، باتیں کرتے آئے ہیں، کائنات کے اوپر بات کرتے آئے ہیں کہ کائنات وجود میں کیسے آئی، ہم کیسے وجود میں آئے. پھر ایک دور ایسا آیا کہ اس کے بعد کائنات کو چھوڑ دیا گیا، پھر صرف انسان ہی ٹاپک بن گیا اس ساری نسل کا کہ بھئی صرف ہم نے انسان کی ترقی کو دیکھنا ہے، انسان آگے کیسے بڑھے گا، انسان کیسے چلے گا. جتنے بھی ہم نے اب آگے دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ اس سے تعلق رکھنے لگے. تو شروع میں ایسے ہی چلتا رہا. تو جیسے ہمیں اسلام نے بتایا کہ سب سے پہلے جو انسان آدم علیہ السلام تھے، ان سے ایک اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ کی، جیسے ابھی ہم نے سنا، منع کیا گیا تھا ایک کام سے لیکن ہو گیا. تو اب اس کے اندر کافی ایک حکمت بھی ہے، اس کام کے ہونے میں بھی ایک حکمت ہے، پھر اس سے بچ جانے میں اور اس سے آگے پوری نسل چلنے میں پوری ایک حکمت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کے نافرمانی ہوئی اللہ رب العزت کی یا کچھ ایسی بات تھی. ایک انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو علم کا ایک، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کو چاہنے کی ایک حب رکھی ہے، وہ اس کی وجہ سے ہی ہوئی کہ بھئی پتہ چلا شیطان نے وہ چیز ڈالی ذہن میں، یا جیسے بھی کہ بھئی ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جس سے تمہیں منع کیا گیا. تو اس کے اندر ایک چاہت جاگی کہ بھئی میں اس کو جانوں، اس کو سمجھوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، کیا سچ ہے یا غلط ہے، جو بھی ہے. تو اس کی ایک حب، اس کی ایک چاہت اس علم کو جاننے کی، اس چیز کو پہچاننے کی، اس نے اسے وہاں تک پہنچا دیا. اور پھر جو ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، تم سے جو غلطی ہوئی اس کی سزا کے طور تمہیں یہ دنیا میں بھیجا گیا. اور پھر کہا گیا کہ میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، میرے طرف سے مختلف اصول آئیں گے، چیزیں آئیں گی. تو اگر تو تم ان کے ساتھ چلتے رہو گے تو تمہاری دنیا اچھی رہے گی، باقی معاملات اچھے رہیں گے. تو ایک ایسا طبقہ رہا کہ جنہوں نے تو اس کو مانا، اس ہدایت کے ساتھ چلتے رہے، اس کو لے کے چلے، تو وہ تو بالکل کافی حد تک انہوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی، اور بھی معاملات رہے، اتار چڑھاؤ ان میں رہا. ظاہر ہے کہ انسان کی ایک اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ بھول جایا کرتا ہے. تو وقتاً فوقتاً نیک لوگوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اور ذرائع سے یاد دلاتا رہا اللہ رب العزت. چلتے رہے انسان، لیکن غلطیاں ان سے ہوتی رہی. تو یہ نیچے آ جانا، اوپر چلے جانا، یہ تو ہمیشہ سے رہا. پھر جنہوں نے اس ہدایت کو سب کچھ نہیں سمجھا، تو ظاہر ہے انہوں نے بہت سارے مشکلات میں، مسائل میں پڑنا تھا. سوال ان کے ہاں بھی یہی تھے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں، ہم اپنے مقصد حیات کو جانیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، اس کائنات کا کیا وجود ہے، ہم اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں، ان سب باتوں کا کیا سدباب ہے، کس طرح سے یہ آگے آئیں گی، چلیں گی. تو اس پہ وہ سوال اٹھانے لگے مختلف قسم کے. تو صرف مذاہب کی بات کریں تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی تھے جو کہ بگڑ کے وہ کچھ بن گئے. ظاہر ہے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو شروع سے اسلام ہی تھا. تو ظاہر ہے وہاں سے جب چیزیں بدلی، لوگ بگڑے، کیا کہتے ہیں ناخلف جانشین جب آتے ہیں تو کچھ مسائل آ جایا کرتے ہیں. تو جب ایسا ہوا تو اس کی وجہ سے جتنی چیزیں خراب ہوئی، مختلف مذاہب ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اب ان کے پاس کئی سوالات کے، کئی چیزوں کے حل نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے اس ہدایت کو تو چھوڑ دیا جو اللہ رب العزت کی طرف سے تھی. اب ان چیزوں کو پکڑ لیا کہ جو ان کی خود ساختہ تھی یا جو ان کی مرضی کے مطابق کی تھی. تو ظاہر ہے اس میں فرق آنا تھا. اگر تو وہ اسی حساب سے چلتے رہتے جس سے اللہ رب العزت نے ان کو چلانے کی کوشش کی تو کافی بہتری ہوتی.
تو اب اس میں جب یہ سوالات آئے، دور کے شروع سے بات کریں، دنیا کے شروع سے تو یہ سوالات رہے ہیں ہمیشہ سے. ظاہر ہے جو فلاسفرز ہیں یا جو شعراء گزرے ہیں یا جتنے مذاہبی دماغ گزرے ہیں انہوں نے غور و فکر تو کی ہمیشہ سے کہ بھئی ہم جاننے کی کوشش کریں مختلف چیزوں کو کہ ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہیں. انہوں نے سب کچھ پہچاننے کی کوشش تو جاری رکھی، لیکن کیونکہ ان میں کمیاں تھیں وہ اس ہدایت کے اوپر تو چل نہیں رہے تھے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دی گئی. اپنے مسائل اپنی چیزوں کے ساتھ لے کے جب چلیں گے تو اس میں مسائل بنتے رہیں گے. تو جب ان سوالات کے جوابات دینے کا وقت آیا تو جو مذہبی لوگ تھے ان میں مسائل بن گئے. اگر شروعات سے بات کریں تو عیسائیت میں یا اس سے پہلے جو گریس تھے ان میں بھی یہ فلسفہ موجود رہا ہے جس کو آج ہم ایتھیزم، سیکولرزم، کمیونزم، لبرلزم اور کئی دفعہ تو شیطان پرستی کی بھی گئی، اس میں بہت ساری نئی کہ شیطان کو بھی پوجنے والے موجود رہے ہیں کہ جو صرف انہی کو پوجا کرتے تھے. تو یہ جو سوچیں ہیں یہ کافی عرصہ پرانی ہی رہی ہیں انسانی دماغوں میں. ان کے مقاصد بدلتے گئے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شروع میں تو ان سب کا مدعا یہی موضوع ہوا کرتا تھا کہ ہم اس کائنات کو اور خدا کو جانیں کہ خدا کی کیا حیثیت ہے، یہ کس طرح سے ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ آہستہ آہستہ ان کا موضوع صرف انسان بن گیا کہ بھائی اب چھوڑو ان باقی معاملات کو، ہم صرف جو آج کل کا دور ہے خاص طور پہ جس کی بدولت یہ سیکولرزم، کمیونزم، لبرلزم، یہ جتنے بھی باقی فلسفے جو وجود میں آئے ہیں ان کی یہی تخلیقات ہیں کہ جب وہ صرف انسان کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اگر شروعات سے بات کریں تو جیسے اسلامی طبقہ تھا، اب اسلام کا ہمیشہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل رہا ہے، خواہ آج کا دور ہو یا خواہ کو پرانا دور ہو. ظاہر ہے اس کے علاوہ جتنے مذاہب تھے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تھے. تو جب یہ فلسفے آتے گئے ان کی معیشت کا، ان کی طرز زندگی کا وہ حصہ بنتے گئے. لیکن اسلام کیونکہ کامل تھا، مکمل تھا، اور اسلام ایک ایسا تھا کہ جو زندگی کے ہر شعبے کو ڈیفائن کر رہا تھا، اس کے لیے حل دے رہا تھا، اس کے لیے علم دے رہا تھا، بہت سارے فوائد پہنچا رہا تھا. تو جب یہ دور، یہ جو نظریے آئے ہیں تو اسلام کے ساتھ ان کا ہمیشہ سے ہی ان کا آپس میں ٹکراؤ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے اسلام نے اچھے مسائل دیے، اچھی چیزیں دی. باقیوں کا یہ تھا کہ ان میں یہ گھستے گئے. جیسے سیکولرزم ایک مشاج کا ٹاپک بھی ہے. عیسائیت میں جب وہ آیا تو عیسائیوں کے پاس ظاہر ہے وہ آلریڈی اتنا غلط ہو چکے تھے، وہ اللہ کے دین کو، اس فرما برداری کو، اس کو چھوڑ چکے تھے. تو ظاہر ان کے پاس جب آیا تو انہیں معاملے مجبوری قبول کرنا پڑا. انڈیا میں دیکھیں ہندوازم چل رہا ہے یا چائنیز میں تاؤزم کے شوشا تھی. تو جیسے جیسے وہ کمزور تھے تو جیسے جیسے یہ نئے فلسفے آتے گئے انہوں نے اپنی جگہ بنائی تو وہ انہوں نے قبول کیے. تو اسلام کے ساتھ ہمیشہ یہ رہا کہ وہ کبھی قبول نہیں ہوئے کیونکہ اسلام کامل تھا، مکمل تھا، تو وہ کبھی بھی اس میں مکمل طور پر اسلام نے ان کو اپنے پاس جگہ نہیں دی. تو پھر ظاہر ہے فتنے اٹھتے گئے. اب مسلمانوں کی، اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی انہیں اکٹھا ہو جانا ہے کہ جیسے اگر تو یا تو کوئی اسلامی حکومت بن جائے یا ویسے ہو جائے. اسلام کی شروع سے عادت رہی ہے کہ اگر وہ مسلم خواہ کسی بھی علاقے میں ہے کہیں نہ کہیں وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو دور حاضر میں جو فتنے برپا کیے گئے اس میں سے سب سے اول بھی یہی رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو یہ لوٹ کے آئیں گے، خواہ کتنے ہی گناہ گار ہو جائیں گے مسلمان، کسی بھی معاملات میں پڑ جائیں، فرقوں میں پڑ گئے ہیں اور معاملات میں پڑ گئے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی انہوں نے اکٹھا ہونا ہے. تو اس کے سدباب کے لیے خواہ وہ یہودیوں نے ہتھ کنڈے کیے، خواہ اس کے علاوہ جو ایتھیسٹ گزرے یا کمیونسٹ گزرے یا لبرل لوگ گزرے انہوں نے ہتھ کنڈے کیے. ان سب نے مل کے یہ کیا کہ جب یہ مسلمان یا اسلامی لوگ واپس اپنی اصلیت کی طرف آئیں تو ہم اس اصلیت میں ہی شک ڈال دیں کہ جب ہم اپنے اسلاف کے پاس جائیں گے، اپنی بنیاد کے پاس جائیں گے. ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی سدھر جائیں گے، سدھر جایا کرتے تھے، سدھر جائیں گے. تو یہ جو اس وقت دور حاضر میں انہوں نے فتنے اٹھائے ہیں وہ ہمیں شک میں ڈال دیا ہے ہمارے اسلاف کے بارے میں کہ یہ گھوم پھر کے جب آئیں گے واپس اپنے اسلاف پہ تو انہیں وہ چیز حقیقت میں ملے گی نہیں تاکہ پھر یہ کبھی اکٹھے نہ ہو سکے. تو ابھی یہ سازش انہوں نے کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ ہم تو بے شمار لوگ اس کے آپ لوگوں میں سے شاید ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کے بارے میں شک میں پڑ گئے تھے کہ یار ہم جب واپس وہاں پہ پہنچے تو ہمیں وہاں پہ سچ ملے ہی نہیں. ہم لگے کہ یہ ہم بھی ابھی غلط جگہ پر ہیں، مطلب اسلام کو تو چھوڑ کے نکلے یا اس نظریے کو تو ظاہر ہے جب ناخلف آئے ہیں جنہوں نے پوری طرح سے نہیں لیا
جیسے وہ حدیث ہے کہ انہیں کرنے کا حکم کچھ دیا جاتا تھا وہ کرتے کچھ تھے، اور جس کا حکم نہیں تھا وہ اعمال کرنے لگ جاتے تھے جن کا حکم نہیں تھا، اور نئی چیزیں گھڑ کے لے آیا کرتے تھے اپنی مرضی، اپنے مفادات، مختلف اصول وضع کر کے۔ تو وہ بات ہے کہ جب یہ واپس آئیں اپنے دین کی طرف تو انہیں وہ چیز نہ ملے۔ تو خیر یہ ضمنی بات تھی، بہت ساری باتیں کہ کس طرح آئی۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے بہت زیادہ، جس میں ایتھیزم، سیکولرزم کو زیادہ بیان کیا جائے گا۔ تو آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ الحاد، ملحدین، اس کے کچھ عربی میں معنی بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے پہلے اس قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو کس معنی میں استعمال ہوا ہے، پھر کس دور میں اس میں کیا بدلاؤ آ گیا تو اس کے کیا معنی بن گئے، اور دور حاضر میں ایتھیزم کے کیا مطلب ہیں، سیکولرزم کے کیا مطلب ہیں، پھر ان کی کچھ تھوڑی سی تعریف